التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے. اور ہر ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی. گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں. ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی. تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شوق سے درود پڑھتا ہے میں اس کا شوق سے درود سنتا ہوں. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا کریم ہمارا درود سن رہے ہیں. تو ایک دفعہ اس نیت سے درود پاک پڑھ لیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے. اولیاء اللہ، یہ پورا ایک باب ہے دین اسلام کا. قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے. کوئی وقت، کوئی دور ان کے وجود سے خالی نہ ہوگا. بعض لوگ نا ایک جملہ کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، جو اچھا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس دور میں نہیں ہے کوئی اللہ کا ولی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں فرق ہے، ہماری توجہ میں فرق ہے. ورنہ اولیاء اللہ تو اسلام کی صداقت کی دلیل ہیں. سبحان اللہ. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں ہوتے رہیں گے. تو یہ قرآن کا ایک پورا مضمون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی. جگہ جگہ اولیاء اللہ کی علامت ہے. فرمایا تو اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کی طرف رجوع کر جو میری طرف رجوع کر رہا ہے. واتبع سبیل من اناب الی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. قرآن پاک کی درجنوں آیات ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. نماز میں بندہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، مالک مجھے ان لوگوں کے رستوں پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نماز میں کہتا ہے کہ مجھے ولیوں کے رستوں پر چلا، اور باہر آ کے مکر جاتا ہے. باہر آ کر مکر جاتا ہے، کہتا مجھے تو خود قرآن و حدیث آتا ہے. تو دوستان مکرم، یہ قرآن کا پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا ایک باب ہے. تو آج میں آپ کے سامنے صفات اولیاء بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جن سے ہم نے پیار کرنا ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتے کون ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ میں کہوں کہ فلاں ولی ہے، اور ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں. اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو صحابی بتا دیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اگر ہم بالکل اٹھاٹی پر بنیاد پر چلے جائیں کہ ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ہم قرآن سے پوچھ لیں کہ ولی کون ہے، اگر ہم ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ لیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، تو یہ سب سے اتھینٹک اور سب سے بہتر بات نہیں. سورہ توبہ ہے، 112 نمبر آیت ہے، 11واں پارہ ہے، گھر جا کے پڑھ لیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے کامل بندے کون ہیں، میرے ولی کون ہے. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے التائبون، میرے کامل بندوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور توبہ کے لفظی معنی یہ ہیں رجوع کرنے والے، وہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. الحامدون، وہ حمد کرنے والے ہوتے ہیں. السائحون، وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں. الراکعون الساجدون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بس عرض کیا مالک توبہ کی، عبادت کی، حمد کی، روزہ رکھا، رکوع و سجود کیا، کیا یہ اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، میدان میں رہنے والے. میدان میں فرمایا وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے. اور پھر فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، فرمایا میرے محبوب تیرے جن غلاموں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں انہیں میری رضا اور جنت کی خوشخبری دے دو. فرمایا میرے محبوب تیرے جن غلاموں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں انہیں میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دو. فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے. اور پھر فرمایا اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. توبہ
ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. شب بارات کی ساری رات استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، مالک معافی دے دے. ہر مسجد سے چیخوں کی اور رونے کی آوازیں. پکی سچی توبہ کر کے آئے ہیں شیخ، اور صبح دکان پر جاتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، دفتر کھولتے ہی فراڈ شروع کر دیا. وہ یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ توبہ ہے یا مذاق ہے؟ اور توبہ تو رب کے ساتھ رشتہ بنانے کا نام ہے. توبہ تو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، اور تو کیسی توبہ کر رہا ہے؟ ایک توبہ میرے مصطفیٰ کریم بھی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک سا مقصد امت کو تعلیم دینا ہے. ہمارے ہاں میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور بڑا پاک سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو کبھی کسی کی برائی نہیں کی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. لیکن یاد رکھو، اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں، ان کا یہ لائف سٹائل نہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. آپ فرماتے ہیں میں اسے خرید کر گھر لے آیا. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا. میں نے کہا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکاریں گے آ جاؤں گا، جو دیں گے کھا لوں گا. میں نے کہا رہو گے کہاں؟ تو کہنے لگا کہ حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، ان میں سے ایک پسند کر لو. تو اس نے نا ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ پسند کیا. امام فرماتے ہیں کہ میں اسے کوئی کام کہتا، وہ بڑی محنت سے کرتا، کمال کر دیتا. وہ میرے اشارے پہچان تھا. ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھا تو اس کے کمرے سے نا توبہ توبہ کی آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ معاف کر دے، مالک معافی دے دے. اور حال یہ تھا کہ کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، ہر طرف نور تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ مالک تو نے مجھے زندگی دی، نعمتیں دی، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، میری سانسیں چلائی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں دن رات سجدے میں پڑا رہتا، تیرا شکر ادا کرتا. لیکن مالک مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کے بھی حقوق ہیں. میں صرف 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، اسی لیے رات کو تیری بارگاہ میں چکا رہتا ہوں. تو اے رب ذوالجلال، جو میں دن رات تیری عبادت نہیں نہ کر پاتا، مجھے معافی دے دے، مجھے معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہیں تو وہ اٹھ اٹھ کر راتوں کو روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے کہ رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. تو وہ کہنے لگا کہ مالک مجھے معاف کر دے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اسے کونے میں لے گیا. میں نے کہا جا، اللہ کی رضا کے لیے نا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں اپنے سارے حقوق تجھے معاف کرتا ہوں، کمرہ تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے وقت پر ملے گا. وہ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ حضور بتائیے تو صحیح ہوا کیا؟ امام فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ رات میں نے تیری توبہ سن لی تھی. تو امام الانبیاء کے غلام وہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مالک یہ تو تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا،
تو نے کیا عجب کیا، میرا بھی راز فاش کیا. یہ توبہ، یہ ریاستیں، یہ عبادتیں، یہ تیرے اور میرے درمیان ایک پردہ تھا. مالک تو نے پردہ ہی کھول دیا. مجھے معاف فرما اور مجھے پردہ پوشی عطا فرما. امام فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں تھا، اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور زمین پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، رخصت ہو گیا، چلا گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات پر بھی توبہ ہے کہ میں سارا دن نفل ادا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سب کچھ کر کرا کے پھر بھی معافی، مالک معاف کر دے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی توبہ، یا اللہ معاف کر دے. ساری ڈیوٹیاں نبھا کر پھر بھی توبہ، یا اللہ معاف فرما دے. نیکوکار ہونے کے باوجود پھر بھی معافی مانگتے تھے. اور ہمارے ہاں گناہگار ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں. او بھائی توبہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے کا نام ہے نا. توبہ تو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے. اور ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ابھی گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے. ہم تو ہیں ہی نیکوکار، اللہ ماشاءاللہ گناہگار تو کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو توبہ ہوگی. ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی بھائی جب ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا. ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار چھوڑو کوئی بات نہیں. ہمارے اصرار کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ تم نے جو مجھے ایک جملہ کہا تھا نا، وہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. پھر ہم اس کو مناتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. تو بندہ کے ساتھ بات کا ویسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کا تجھے پتہ نہیں. تو کیا بعض اوقات اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہو جاتی جس کا تجھے پتہ نہیں؟ تو اللہ کے بندے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے معافی مانگ کے سوتے ہیں کہ کہیں انجانے میں کوئی جملہ نہ نکل گیا ہو. ڈرے رہتے، سہمے رہتے. اور ہم تو بہت دلیر ہیں، ہم توجہ ہی نہیں کرتے. ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھنا اللہ بندے کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر سزا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اس کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر بندہ ایسے پھسلتا ہے، پھر وہ بڑی جگہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے لیکن اس کا ہاتھ کہیں نہیں پڑتا. حبیب اعظمی اب کہتے ہیں کہ میں سود کا کاروبار کرتا تھا اور آج کل تو لوگوں نے سود کے بڑے بڑے نام رکھ لیے ہیں. پروفٹ کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور بڑے بڑے ہمارے ترجمے ہیں کہ جی میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں. گندے پانی سے کبھی وضو ہوا ہے؟ گندے پانی سے غریبوں کی مدد کرے گا، ثواب ملے گا تجھے؟ کیوں دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ تجھے امت کے ساتھ پیار ہے معاذ اللہ. تو حضور نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا. حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو انہیں چاہیے تھا کہ کوئی شک دے کے جاتے. تو حبیب اعظمی کہتے ہیں کہ میں سود کا کاروبار کرتا تھا اور حضرت حسن بصری مجھے کبھی کبھی ملتے اور فرماتے کہ باز آ جا، توبہ کر لے اور مہلت کے وقت توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے. اور تو کہتا ہے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں.
میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت بڑا پلانر ہوں، میں ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں کسی کے پکڑ میں نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھ، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ توبہ کر اور مہلت کے وقت توبہ کر۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میرے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی، میں ارادہ کرتا چپ ہو جاتا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں میں نے بہت سے تجزیے پڑھے ہیں، اخباروں میں پڑھا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا۔ لوگوں نے نا اربوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، اربوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حبیب اعظمی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت رقم تھی، بہت پیسہ تھا، میں نے وہ سود پہ دے رکھا تھا، اور اس سود سے نا میرے معاملات چلتے تھے۔ ایک شخص کی گوشت کی دکان تھی، میں نے اس کو نا سود پہ رقم دے رکھی تھی، میں اس کی دکان پر گیا، میں نے کہا میری رقم رکھ، سود یہاں پر رکھ۔ وہ کہنے لگا کہ مہلت دے، میں نے کہا نہیں ابھی رکھ۔ وہ کہنے لگا تیری مہربانی مہلت دے۔ میں نے کہا پھر اتنے کلو گوشت اتار۔ اس نے گوشت اتارا اور میں نے کہا کہ سود ابھی بھی قائم ہے۔ میری بیوی مجھے منع کرتی تھی کہ باز آ جا، مجھے بڑا سمجھاتی تھی۔ میں نے وہ گوشت لیا، گھر لے گیا، اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو پکا۔ اس نے پکانے کے لیے چولہے پہ رکھا، مسالہ ڈال کر ابھی چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی کہ برتن لے کر آ، اور بچوں کو بھی بلا، وہ بھی برتن لے کر آئے، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ دیکھ یہ سارا خون بن گیا ہے جو تو نے غریبوں کا نچوڑا ہے، آج ہم خون پیئیں گے۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں حضرت حسن بصری کی آواز گونجنے لگی کہ توبہ کر لے اور مہلت کے وقت توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میری سزا تو شروع نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھایا اور میں جی بھر کے رویا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد نہیں کرتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ توبہ کرنی ہو نا تو جا کسی ولی کے لڑ لگ جا، پھر توبہ قائم رہتی ہے، ورنہ ادھر توبہ کی اور ادھر ٹوٹ جاتی ہے۔ جا اپنا ہاتھ کسی ولی کے ہاتھوں میں دے تاکہ وہ تیری بیٹری کو چارج کرتا رہے اور تیری ایمان کو حرارت ملتی رہے۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں توبہ کرنے کے لیے نا حضرت حسن بصری کے پاس جا رہا تھا، تو راستے میں نا کچھ بچے کھیل رہے تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہم پہ پڑے اور ہم بھی نحوست والے ہو جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کہتی ہیں دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ میں نے کہا مالک تو تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں حسن بصری کے پاس پہنچا، ان کو قدموں پہ سر رکھ کے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں، عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سنا ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی سنتا ہے۔ اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، تیرے الفاظ سچے ہیں، تیری توبہ سچی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے نا تسلی دی۔ میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں وہی بچے کھیل رہے تھے،
میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب سے گزرا تو ایک بچہ پکار اٹھا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ علی محدث قصوری، شان اولیاء، پروفیسر صاحبزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب۔ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل کر ان کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہا واہ مالک تو کتنا مہربان ہے، ابھی میں نے توبہ کی اور تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف پھیر دیے۔ تو دوستان مکرم، کھری اور سچی توبہ کریں اور مہلت کے وقت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا شروع ہو جائے، پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، دکھوں میں مالک جلدی قبول فرمائیں گے، اور ہم دکھوں میں مانگتے ہیں تو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون، ذرا لبوں کو کھولیے، کون ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور توبہ بندے کو نواز دیتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے۔ تو ایسی غلطیوں کی تو توبہ کرنی ہی ہے جس کا ہمیں پتا ہے، تو ایسی غلطیوں کو بھی کرنی ہے جن کا ہمیں نہیں پتا۔ آج ہم سنتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ عصر کی پہلی 4 اور عشاء کی 4 کتنے فیصد لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے حجرے مخصوص کیے ہوتے تھے، اور ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے مصلوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، مصلے آباد ہوتے تھے، اور بعض بزرگوں کی تو قبریں بھی وہاں پر بنی جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ تو نفلوں سے ہم بہت دور ہیں۔ نفلوں سے کیا ملتا ہے؟ نفلوں سے رب رحمان ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ نوافل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ پوری دنیا کو خبر دیتا رہے کہ رات جب میں 3 بجے اٹھا تو کتے بھونک رہے تھے، یہ تو اس نے لوگوں کو خبر دیا نا کہ میں 3 بجے نوافل پڑھنے کے لیے اٹھا، یہ تو شراکت داری ہو گئی، اور مالک کو شراکت داری پسند نہیں۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو بندہ نوافل، کثرت سے نوافل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، وہ بندہ پھر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب؟ فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا وجود بن جاتا ہوں۔ ہاتھ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے، وجود بندے کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر پھر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس کی ہوئی؟ اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس کی ہوئی؟ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کر کسی پریشانی کو دور کر دے تو طاقت کس کی ہوئی؟ طاقت اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ تو دوستان مکرم، اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت ملتی ہے۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. آپ تابعی تھے, تابعی بزرگ تھے, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میں نے توبہ کر لیا. میں کئی کاروبار دیکھتا, ان میں جھوٹ بولنا پڑتا, بڑا کچھ کرنا پڑتا, اور مجھے ڈر آتا. اب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے میری مرضی کا کاروبار نہ ملا. صوفی کاہل نہیں ہوتا, صوفی سست نہیں ہوتا, اور صوفی جھوٹ نہیں بولتا. کہتے کہ میرے اندر طاقت تھی کہ میں اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤں, لیکن مجھے میری مرضی کا کاروبار نہ ملا. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے نا تو اسے بہت ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان رہنے لگ گیا, حالات بہت خراب ہو گئے, آزمائشیں سخت ہو گئی, کاروبار بند ہو گیا, کوئی کام ملتا نہ تھا, اور میری بیوی ناراض رہنے لگ پڑی. پہلے اس نے مجھے ہلکا ہلکا کہنا شروع کیا اور پھر جلال میں آ گئی, کہنے لگی آج اگر کچھ نہ لائے تو میں پھر چلی جاؤں گی. حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا. صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں گھر سے نکلا, ظہر تک کام تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا. نہر فرات کی تپتی ریت پر میں بیٹھ گیا اور دل میں اچانک خیال آیا کہ بندوں کی مزدوری تو نہیں ملی, آج رب کی نہ کر لیں. تو کہتے ہیں میں نے تپتی ہوئی ریت سے تیمم کیا, وضو کیا, اور کپڑا بچھا کر نہ گرم ریت پر میں نفل پڑھنے لگا. ظہر تک عصر میں نے نفل پڑھے. ایک دعا کرنے لگا ہوں, آپ نے آمین کہنا ہے کہ اللہ کرے ہم مغرب کے بعد والے ہی پڑھ لیا کریں. آمین تو کہتے ہیں, آمین. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل پڑھ لیا کریں. آمین. تو امام الانبیاء کے غلاموں, تاجدار کائنات کے غلاموں عبادت کا حال دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تپتی ہوئی ریت پر کپڑا بچھایا اور میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے. ظہر کا عصر میں نے نفل پڑھے, اور عصر کے وقت میں نے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی. گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی, اور میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی دور سے دیکھے گی کہ کچھ نہیں لے کر آیا تو شور کرے گی, ہمسائے سنیں گے. جب دیکھے گی نا کہ کچھ رومال میں ہے تو پھر حوصلہ کرے گی, اور میں اندر آ کے نا سمجھا لوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میری بیوی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی, بچے منتظر رہتے تھے کہ گھر میں فاقے ہیں, باپ کچھ لے کر آئے گا. تو حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جب میں گھر میں آیا تو کوئی شور نہیں تھا. میں نے وہ رومال جس میں ریت تھی دروازے کے ساتھ رکھا اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ کہاں ہو. وہ کہنے لگی کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیں, میں روٹی لے کر آتی ہوں. حد ہو گئی, میں بڑا حیران ہوا کہ گھر میں تو فاتح ہیں, روٹی کہاں سے آئی. وہ روٹی لے کر آئی, سلاد بھی لائی, دودھ بھی لائی, پھل بھی لائی, اس زمانے کی جو نعمتیں تھیں وہ ساری لائی. میں نے اس کی طرف گھورا اور میں نے کہا کہ بچے کہاں ہیں. کہنے لگی وہ روٹی کھا کر باہر گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی کا کردار تو چاند سے بھی اجلا ہے, تو یہ روٹی کہاں سے آئی.
تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، آج پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے۔ ظہر ہوئی تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی اب یہ رومال میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں سکتے میں تھا، جب اس نے وہ رومال جس میں ریت تھی وہ کھولا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ ہیرے بن چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا کہ مالک میں تو ساری زندگی دنیا کو راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پر کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، مالک تیرے دروازے پر تو میں آج آیا ہوں، ابھی پوری دہاڑی بھی نہیں لگائی، صرف ظہر تا اثر ڈیوٹی کی ہے، اور مولا تو اتنی تھوڑی ڈیوٹی کا اتنا اجر دیتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے، میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، اور دنیا کی ڈیوٹی تھوڑی کروں گا، تیری ڈیوٹی زیادہ کروں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہ آئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں جانے کا وقت آ گیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں لیکن انہوں نے اپنی نمازیں شروع نہ کی۔ شادی کے لیے کراچی جانا ہو نا تو تیار ہے، چند فرمان پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار نہیں۔ تو ولیوں کی دوسری صفت ہوتی ہے عبادت۔ ولی عبادت گزار ہوتا ہے، جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بد دین ہے بلکہ بے دین ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر اللہ کی عبادت کا نور ہوتا ہے، پرہیزگاری کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا نور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے نا۔ والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک نوجوان طبلہ سرنگی بجا رہا تھا تو حضرت وہاں سے گزرے، فرمانے لگے بند کر۔ فرمایا بند کر، میں تجھے یہ نہیں بجانے دوں گا اور نہ تم میری موجودگی میں یہ بجا سکتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے نبی پاک کا نائب ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ کوئی برائی کر نہیں سکتا۔ نبی منع کرتے ہیں، نبی کا یہ منصب ہوتا ہے، اگر وہ منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری ہو جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ فرمایا بند کر۔ اس نے کیا کیا؟ وہ باجا پکڑا اور حضرت کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا اور وہ باجا بھی ٹوٹ گیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لے آئے، 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، فرمایا یہ کچھ پیسے ہیں، اس کا نقصان ہوا تھا، اس کا باجا ٹوٹ گیا تھا، جا یہ اسے دے آ، اور حلوہ بھی دے آنا تاکہ اس کا دل راضی ہو جائے، اور اسے کہنا کہ بایزید بستامی کہہ رہے تھے اگر ان پیسوں سے دوبارہ باجا خرید کر بجایا تو میں تجھے پھر روکوں گا، میں تجھے پھر منع کروں گا، میں دین کے بارے میں اعلان کرتا رہوں گا۔
ایک درویش تھے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، بادشاہ طبلہ سرنگی بجا رہا تھا، تو آپ پہنچ گئے، اسے زمین پہ دے مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے ایک شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، بادشاہ نے کہا کہ اس مولوی کو پکڑو اور پنجرے میں ڈال دو۔ پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ صبح تک طبلہ سرنگی بجتا رہا۔ جب فجر کے وقت گویے جانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ اس بابے کے کپڑے اور جوتے باہر نکالو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نکالنے کے لیے باہر گئے تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بابا تو تجھے ڈر نہیں آیا؟ تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، تو اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، تجھے خیال نہیں آیا؟ تو بابا جی کہنے لگے خیال تو آیا تھا۔ کیا؟ کہنے لگے میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل، اور جب میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا، اور شیر کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک۔ فرماتے ساری رات میں ٹینشن میں رہا کہ میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں، میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا او بابا تجھے ڈر نہیں آیا؟ بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بابا تجھے شیر نے کھایا نہیں، کاٹا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تو جب اپنا سفیر بیچتا ہے، تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے، کوئی بادشاہ اسے پکڑ کر مارتا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ وہ اس لیے کہ بادشاہوں کے بندے تکڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے سفیر اور تکڑے ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا میں تو رب کریم کا دوست ہوں، اور جس رب کریم نے کہ دین کے لیے میں نکلا ہوں وہ مجھے بے سہارا روک دے گا۔ فرمایا اگر تم نے خلاف شریعت پھر کوئی کام کیا تو میں تجھے پھر روکوں گا۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ لوگ اسے مانتے ہیں جو ہاں میں ہاں ملائے اور جو تابعدار رہے، کیونکہ جو بھی خلاف شرع کام ہوتا تھا آپ منع کرتے تھے، تو اس لیے لوگوں نے آپ کو نہیں مانا۔ اس وقت مانا جب آپ کا جنازہ اٹھا، اور جس دن آپ کا جنازہ اٹھا نا، گرمی بہت شدید تھی، بہت سخت گرمی تھی۔ تو داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں پرندے کتار در کتار آ گئے اور انہوں نے حضرت پر سایہ کر دیا، ٹھنڈ ہو گئی، سایہ ہو گیا۔ لوگ اب سمجھے اوہو یہ تو ولی کامل تھا۔ لوگ دوڑے، رش ہو گیا۔ جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت کی زیارت کریں۔ تو جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو پر لکھا تھا ہذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا۔ تو دوستان مکمل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حق کے لیے آواز بلند کی، اور جو نہیں مانا اس کو بھی دعا دی۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے،
اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابوالعلا شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ المعروف محدث قصوری اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکب پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان کا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔